کہتا عثمان ہاں کون سے گناہ؟ ہاں کتمان علم کے گناہ سے بچنے کے لیے ہے، موت کو بتلا دی، پہلے نہیں بتلائی۔ کہیں لوگوں میں اگر یہ بشارت سن کر ان میں کہیں عمل میں سستی واقع نہ ہو جائے، لیکن پھر موت کے وقت کتمان علم کے گناہ سے بچنے کے لیے بتلا دی ہے، بشارت بتلا دی ہے۔ آگے چلیں۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال سمعت انس قال للرجل خود پوچھنے میں اگر جھجک محسوس ہو تو کسی اور کے ذریعے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ آگے چلیں، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک مسئلہ پوچھنے میں ذرا جھجک محسوس ہوئی تو حضرت مقداد کو فرمایا کہ آپ حضور سے پوچھ کر یہ مسئلہ مجھے بتلا دیں۔ کنت رجلا مزان، میں رجل تھا مزان کثیر المزی، جن کو مزی بہت زیادہ آتی تھی، تو میں نے حضرت مقداد کو حکم دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں۔ انہوں نے آپ سے سوال کیا، فرمایا اس میں وضو ہے، منی میں تو خیر غسل ہوتا ہے لیکن اس میں وضو ہے۔ منی مزی اور ودی آتا ہے، یہ ایک بیماری ہے، مادہ سا نکلتا ہے، اس میں بھی اس میں وضو ہے۔ آگے چلیں، اس میں تھوڑا سا بیٹھ جاؤں، پھر نماز کے بعد پھر انشاءاللہ پڑھیں، باقی سبق ہے۔ آپ بھی چلو تھوڑا سا آرام کر لو، دیکھ لو کھانا کھا لیا آپ نے؟ کھا لیا؟ اگر کھانا کھا سکتے تو کھانا کھا لو، دیکھ لو ذرا 20 منٹ ہے، دیکھ لو اگر آپ ہیں یہ اگر جیسے آرام سے کہاں سے ہے میری؟ ہاں جزاک اللہ۔ خود بیان کریں کیا معنی؟ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں کیا معنی؟ ہاں دیکھو آپ مطالعہ کریں گے تو کچھ نہ خود بات پلے پڑ جائے گی انشاءاللہ کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ جماعت من الصحابہ، کیا معنی؟ آپ کے ساتھ جماعت صحابہ کی ایک جماعت تھی، وہ واقف اور آپ کھڑے ہوئے، فسلمت علیہ، کیا معنی؟ میں نے آپ پر سلام کیا، فرد علیہ السلام، خود ہی آپ حل کر رہے ہیں، تھوڑا سا مطالعہ کیا اور سمجھاری بات رہا۔ اب ان واقعات کو میں زبانی بیان کروں تو آپ سمجھ سے کوئی بھائی کے لکھے ہوتے ہیں واقعات، ساری کتابوں میں کہیں نہ کہیں وہ بات مل جاتی ہے۔ آپ اپنے بس میری خواہش یہ ہوتی ہے خود آپ ان کو حل کرنا، اور اللہ کا شکر کر لیتے ہیں ساتھی میں، تھوڑی سی زور لگائیں نا۔ آگے فقلت ما وقوہم، فرد علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیا، تو فقلت ما وقوفک ہنا یا رسول اللہ، کیا معنی؟ میں نے رکی کہ حضور آپ اس مقام پر یعنی آپ کیسے تشریف فرما ہیں، آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا فرمایا؟ انتظر محمد ابن اسماعیل، کہ میں محمد ابن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں، ان کا انتظار کر رہا ہوں، یعنی ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوں۔ آگے فرما رہے ہیں لو فلما کان بعد ایام بلغنی موت، فرما جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، میں نے دیکھا کہ جس گھڑی میں ان کو انتقال ہوا اسی گھڑی میں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ وہی گھڑی تھی۔
اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ آمین۔ آگے پھر ہے جعفر ابن آیون مروزی کہتے ہیں اگر لو قدرت، ہاں بتلاؤ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں اگر مجھے قدرت ہوتی، کیا مانا کہ میں اپنی عمر سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر میں اضافہ کر سکوں، اپنی عمر ان کو دے سکوں تو فلفعلتہ، میں ایسا کرتا جاتا ہوں۔ ہاں کیونکہ وقفہ لأن موتی موت احد من الناس، تو میری موت تو ایک آدمی کی موت ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی موت ہے ہاں وہ تو پورے جہان کی موت ہے، اور ہے ایک ہے یعنی گویا کہ علمی فیضان کے سلسلے کی یعنی ختم ہونا ہے، ذہاب علم کا چلے جانا اور عالم کا چلے جانا ہے گویا کہ، لیکن بہرحال ان کا فیض جاری ہے، فیض الحمدللہ۔ جانا تو سب نہیں ہے لیکن بس کامیاب جانا وہ ہے، بس اللہ تعالیٰ کی خدمت میں، دین کی خدمت میں بس حصہ ڈال کر چلے جائیں الحمدللہ۔ آگے کیا فرمایا؟ وہ موت البقاء، اچھا وہ نعم معقل، نعم معقل کا معنی کیا ہے؟ بہترین وہ بات جو کہی گئی ہے، یعنی کئی اچھی بات کسی نے کہی کہ اذا مات ذو علم و فتویٰ وقد وقعت من الاسلامی سلما، یہ شعر دیکھیں، اذا مات ذو علم و فتویٰ، کہ جب کوئی علم والا آدمی فوت ہوتا ہے، فتوی والا آدمی یعنی مفتیان کرام میں سے مسئلہ بتانے والا، کہ جب کوئی علم والا آدمی فوت ہوتا ہے اور فتوی والا آدمی فوت ہوتا ہے، فقد وقعت من الاسلام سلما، تو اسلام میں ایک رخنا، ایک یعنی ایک کمزوری ہے واقع ہو جاتی ہے۔ بہرحال یعنی سب کی برکات اپنی برکات ہوتی ہیں، لیکن مایوس بھی نہیں ہونا ہے۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تو ہم حضرات اسی کا تذکرہ کر رہے کہ جو حضرات چلے گئے ان کا بدل نہیں ہے، بدل نہیں ہے ان کا، بدل نہیں ہے جو حضرات چلے گئے، واقع ہے تو ایسی بات بدل نہیں ہے، لیکن میں نے کہا مایوسی نہ ہو، میں نے کہا بھائی بدل القل تو نہیں لیکن بدل البعض رہ گیا، کہاں بدل القل تو نہیں لیکن بدل البعض رہ گیا، ہاں چلو ٹھیک ہے، جو ہو بہو برکات ہو، چلو لیکن کچھ نہ کچھ ان کا فیض کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، یعنی کبھی جانا تو سب نہیں ہے، لیکن وہ تو ہمارے حضرت شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے آج اگر حضرت علامہ انور شاہ کاشمی رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے تو ہم سے ترمذی شریف کون پڑھتا ہے؟ کبرنی موت الکبرا، کبرنی موت الکبرا، کہ بڑوں کی موت نے مجھے بڑا بنا دیا۔ لیے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے، جہاں اور بھی حکمت بیان کی، ایک کہ بڑوں کی موت یہ چھوٹوں کے جواہر کے کھلنے کا ذریعہ ہے، یعنی چھوٹوں کی صلاحیتیں پھر ہیں وہ کھل کر سامنے آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بھائی چھوٹے ہوں لیکن بڑوں کے سائے میں رہیں تب ہے الحمدللہ، اس کی پھر برکت ہوتی ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا، ہمارے مفتی محمد حسن صاحب کشمیر والے فرمانے لگے لوگ کہتے ہیں بڑے نہیں رہے، بڑے نہیں رہے، میں کہتا ہوں چھوٹے نہیں رہے، چھوٹے نہیں رہے۔ لوگ کہتے ہیں بڑے نہیں رہے، میں کہتا ہوں چھوٹے نہیں رہے، بڑے تو ہر جگہ موجود ہیں، گھر میں والد ہیں بڑے ہیں، بڑے بھائی ہیں وہ بڑے ہیں، اور گھر میں بڑے تو ہر جگہ، میں چھوٹے نہیں رہے، میں کہتا ہوں چھوٹے نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، مقصد یہ ہے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیں، بس انشاءاللہ بڑا عافیت میں رہتا ہے الحمدللہ۔ وقد جمع البعض تاریخ ولادته ومدت حیاته
ووفاته فی بیت. آپ ابجد بارے میں کہیں پڑھا ہے؟ حروف ابجد. ہاں ابجد کتنے ہوتے ہیں حروف ابجد؟ پورا ان کا ہے نفس ذہن میں. ہاں ہاں یہ دکھانا مجھے. بیداوشی میں پڑا ہوگا آپ پڑھا. ایک کاپی دینا جس میں آپ. ہاں یہ الفاظ ہیں یہ سارے. موٹا قلم بھی ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے. اچھا چلو اول اجم کلام ہے. یہ ابجد کے اعتبار سے گنتی ہوتی ہیں. ابجد بہرحال میں ایک دو تین چھ سات آٹھ نو سات ابجد کے اعتبار سے نا یہ گنتی ہوتی ہے. لکھ لینا. چلو یہاں کچھ میں لگا دیے نمبر. میزاوی شریف میں ذکر آتا ہے اس کا. یہاں یہ دیکھو
لیکن ابجد حوض خطی کلیمن صافز قریشت سخذ اور زواد پہلے ہے اور زوا بعد میں ہے، زوزغ ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے نا؟ اللہ کرے کچھ تھوڑا بہت کچھ نظر آ ہی جائے گا انشاءاللہ آگے۔ یہ پہلا کیا ہے؟ پہلا ابجد، چلو آپ بعد میں نقل کرو، خط بھی چھوٹا تھا شاید نظر آ رہا ہے، نظر کسی کو ہے یہ آگے نا؟ یہ پہلا لفظ یہاں پر لکھا ہے ابجد۔ ابجد یاد رکھنا، یہ حروف ابجد ہے نا، ان سے بھی اعداد نکلتے ہیں، ان سے عدد نکلتے ہیں، ان سے اعداد۔ اب مثلا ابجد میں الف ہے، الف سے کون سا عدد نکلتا ہے؟ ایک، با سے، جیم سے، دال سے چار، دال سے چار کا عدد نکلتا ہے۔ حوض ہا سے، واو سے، زا سے، حتی حتی، ہا سے کون سا نکلے گا؟ ہاں اللہ کے بندے چھ کا سے آٹھ کو اللہ کے بندوں پیچھے جا رہے ہیں اللہ پاک ذہن میں۔ ہا سے کون سا نکلے گا؟ آٹھ۔ دیکھو دھیان سے، ہا اور دال کو ملا دیں تو کیا بن جائے گا؟ حد۔ حد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انتہا۔ حد کا معنی ہے انتہا۔ اس اور ہا، اس سے جو عدد نکلے گا 12 کا، وہ بھی کس پہ دلالت کرے گا؟ انتہا پہ دلالت کرے گا۔ جو حاشیے کے آخر میں لکھا ہوتا ہے نا 12 منہم 12 منہم، اس سے کوئی 12 امام مراد نہیں ہے اگر ہم بھائی یہ جو 12 کا لفظ لکھا ہوتا ہے، یہ 12 سے مراد ہے یعنی گویا کہ یہ حد کے الفاظ سے نکلا ہے، یعنی ابجد کے اعتبار سے یہ عدد ہے کرنا، یعنی حروف ابجد، یہ سارے حروف ابجد یعنی جو حروف ہیں ان سے بھی اعداد نکلتے ہیں۔ ابجد الف سے 1، با سے 2، جیم سے 3، دال سے 4، ہا لاہوری سے 5، واو سے، زا سے، حتی ہا سے 8 اور یا سے 10 ہے۔ آج ہی بات ہے۔ اب اسی طرح آگے کلیمن، کلیمن ہے، کلیمن کاف سے 20، لام سے 30، میم سے 40۔ ہمارے بعض ساز کرام بولے یہ ابجد کے اعتبار سے، ابجد کے اعتبار سے، ابجد کے اس سے نمبر لگاتے ہیں، ابجد کے اعتبار سے۔ تو کسی کو 40 نمبر دینے ہوں تو کیا لکھ دیتے ہیں؟ میم لکھ دیتے ہیں بھائی 40۔ چلو پاس تو ہو گئے الحمدللہ۔ اور اگر کسی کو نون سے کون سا نکلتا ہے؟ 50۔ کسی کو 50 نمبر دینے ہوں تو جو اساتذہ کرام ابجد کے اعتبار سے نمبر لگاتے ہیں تو وہ نون دیتے ہیں، بس کیا مطلب ہوگا اس کا؟ یہ 50 نمبر ہے۔ اور سین سے کون سا نکلتا ہے؟ 60۔ سین سے 60 ہے، 60 نمبر دینا ہو تو ان کو سین لکھ دیا بس ہے۔ عین سے کون سا نکلتا ہے؟ 70 ہے۔ اور فا سے ٹھیک ہے، ہاں فا سے یہ کیا ہے؟ فا سے 80 اور سواد سے 90 آئی نا بات 90۔ اور قریشت قاف سے کون سا نکلے گا؟ 100، را سے 200، شین سے 300، تا سے 400۔ آگے سخذ میں سا سے کون سا نکلے گا؟ 500، خا سے اور زال سے 700۔ آگے زوزغ ہیں، یہ دو ہیں۔ پہلا زواد ہے، زواد پہلے آتا ہے نا، سواد زواد طا زوا بعد میں ہے، تو زواد سے 800 اور زوا سے 900 اور غین سے 1000۔ یہ ابجد کے اعتبار سے گنتی آتا ہوں بھائی، تم بات ذہن میں آ گئی آ کر
تو باہرات سن تو یہ آگے اب گنتی ذہن میں آگے نا یہ سارے ہے لکھ بھی دی ہیں تو سے آپ کچھ ساتھیوں کو پہلے معلوم ہو تو بہت اچھا ورنہ یہاں سے دیکھ کر وہ لگا لیں لکھ لینا آپ وہاں باقاعدہ آداب بھی لکھے ہوئے ساتھ ساتھ برابر میں تقریباً. اب ذرا سے یہ اتنی بار ذہن میں آ گئی ہیں. اب ذرا آپ کو یہ شعر سمجھنے میں آسانی رہے گی. ذرا دیکھو وہ قبا حضرات نے جمع کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی تاریخ کو اور ان کی مدت حیات کو اور ان کی وفات کو ایک شعر میں جمع کیا ہے. یعنی ابجد کے اعتبار سے ان کی تاریخ بیان کی ہے، حروف ابجد سے ان کی تاریخ نکالی ہے. اب مثال اب دیکھو آگے کیا شعر کیا ہے، پڑھ لیں شعر. کان البخاری حافظ آگے جمع صحیح نہیں کان البخاری حافظ و محدثا جمع الصحیح مکمل التحریری جمع الصحیح ہاں جمع الصحیح و مکمل جمع الصحیح مکمل التحریری جمع الصحیح مکمل التحریری. میں نے اپنے حضرت سے پوچھا یہ شعر بقایا سنا ہے میں نے اپنے حضرت کو تو حضرت فرمایا جمع الصحیح جمع نہیں پڑھنا جائز کہ آپ کہوں پہلے بھی فعل ہے تو آگے فعل کے اوپر فعل کا یہ ہوگا نا. آگے ہم کان البخاری حافظ و محدث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حافظ بھی تھے محدث بھی تھے. ہم حافظ ویسے حافظ الحدیث کہتے ہیں جن کو 1,00,000 احادیث زبانی یاد ہوں. امام حافظ بھی تھے. الحجہ حجہ کہتے ہیں جن کو 3,00,000 احادیث زبانی یاد ہوں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے آپ پڑھ لیں گے ان کو 6,00,000 احادیث زبانی یاد تھی. 6,00,000 احادیث 6,00,000 احادیث سے یہ بخاری شریف کی احادیث کا انتخاب کیا ہے. جمع الصحیح مکمل التحریری جمع الصحیح مکمل التحریری اور ہے یعنی صحیح حدیث کو جمع کیا اور اپنی تحریر کو صحیح حدیث کے مکمل یعنی اپنی تحریر کو مکمل کرنے والے ہیں. عجیب بات ہے صحیح حدیث کو جمع صحیح صحیح حدیث کو جمع کیا اور اپنی تحریر کو کامل اور مکمل کرنے والے ہیں. اب آگے چلیں. اب دیکھو میلادہ صدق ومیلادہ صدق ومدت عمرہ فیہا حمید وانقضا فی نور. میلادہ صدق کیا معنی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت ہے. صدق ان کا معنی امام بخاری رحمۃ اللہ کی ولایت برحق ہے سچ ہے. امام تو یہ صدق ان کے لفظ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت نکل رہی ہے. اب آپ دیکھو کیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کب ہی یاد 100 اب دیکھو یہ اب سیدھا سواد سے کون سا نکلتا ہے سواد سے کون سا نکلتا ہے سواد سے کون سا نکلتا ہے دھیان سے سواد سے کون سا نکلتا ہے 90. ہاں سواد سے نکلا ہے 90. سواد سے 90 کا یہاں دیکھا نا صافس سواد سے 9 کا نکلا ہے 90 کا 90 اور دال سے کون سا نکلتا ہے 4 تو کتنے ہو گئے 94. اور را سے کون سا نکلتا قاف سے کون سا نکلتا ہے 100 کیا بنا 194 ہجری کی پیدائشی ذہن میں آگے بات. ہاں یہ اور ان کی عمر کی مدت فیہا حمیدو جس میں وہ آگے
وہ اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ موصوف رہے. حمید کہتے ہیں نا جو 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 اپنی خوبیوں کے ساتھ متصف ہو، اپنے کمالات کے سامنے، اس میں وہ تمام خوبیوں کے ساتھ متصف رہے، جو ہما صفت موصوف رہے. یہ ان کی عمر کی مدت جس میں وہ حمید رہے، یہ حمید کے لفظ سے نکلی ہے. تو حمید کتنی ہے مدت عمر؟ 82 سال. اب آپ دیکھیں ہاتھ سے کون سا نکلے گا؟ پہلے دھیان سے، ہاتھ سے کون سا نکلے گا؟ ہاتھ سے، بے اللہ کے بندو، خطی ہاتھ سے کون سا نکلتا ہے؟ 8 ہاتھ سے. اب جد حوض خطی کلیمن صافس قرشت سخص ہاتھ سے 8 کا عدد نکلتا ہے. کتنے ہو گئے؟ 8. میم سے کون سا نکلتا ہے؟ 40. 8 اور 40 کتنے ہو گئے؟ 48. اور یا سے کون سا نکلتا ہے؟ یا سے 10. کتنے ہو گئے؟ 58. اور دال سے کتنے نکلتے ہیں؟ 4. تو کتنے ہو گئے؟ تو ان کی کل عمر کتنی ہے؟ 62 سال ہے. یہ نکلا الحمدللہ. ذہن میں آگے بات؟ ہاں یہ سارا الحمدللہ. یہ پہلے یہ نقشے آپ دیکھیں نا، پھر اس کے مطابق آپ پھر آداد آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ون قذافی نوری آگے ہم نے، اور وہ روشنی پھیلاتے ہوئے گیا کرم، نور میں گئے، یہ نور پھیلاتے ہوئے گیا کرم. ون قذافی نوری آگے یہ نور ہے نا. اب تک دیکھو یہ جو روشنی ان کے مبارک قلب سے نکلی، اب آپ دیکھ رہے ہیں پورے عالم کو فیضیاب کر رہی ہے. ون قذافی نوری، نور میں گئے، آگے روشنی پھیلاتے ہوئے گیا کہ ہاں روشنی میں گئے وہ. تو یہاں پر اب آپ بتاؤ ان کی کس سن میں وفات ہوئی؟ 200. یہ نون سے کون سا نکلتا ہے؟ نون سے 50. اور واو سے، واو ہاں یہ ہے 6. حوض واو سے 6 کا نکلتا ہے. تو 6 اور 50 کتنے ہو گئے؟ 56. اور را سے کون سا نکلتا ہے؟ را سے 200 ہے. را سے 200. قریشت را سے 200 کا نکلتا ہے. 200. تو پھر لہذا ان کی وفات کس سن میں ہوئی؟ 56. ہاں تو حضرات میں آگے ان کی حیات، ان کی مدت حیات، وفات اور اس کی شعر میں ابجد کے اعتبار سے نکالی ہے. بھائی کی بات پہلے پڑھی ہے. ہاں بہرحال یہ ذہن میں آگے بات ہے، یہ سمجھ لیں گے انشاءاللہ ہے. ہاں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. چلو آگے کچھ تھوڑا سا اور آگے پڑھ لیں. الفصل الثانی فی احوال، آگے دیکھیں الفصل الثانی فی احوال جامع صحیح. اوپر بھی آپ نے دیکھا ہے نا، یہ اوپر ذرا دیکھیں گے تھوڑا سا اور اوپر ذرا دیکھنا. وللبخاری مصنفات غیر صحیح، یعنی صحیح بخاری شریف کے علاوہ اور بھی ان کی تصنیفات ہیں. ان میں کیا ہے؟ ادب المفرد ہے، اوپر دیکھ لیں. رفع الیدین فی الصلاۃ، قرات خلف الامام، اور وہ تاریخ الکبیر. میں نے دیکھا نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے. بھائی دیکھو ڈاکٹر حضرات کے ہاں تو بیماری لا علاج ہو سکتی ہے، لیکن رب کے ہاں کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے. ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے اور کبھی مایوس نہیں ہونا ہے. کہ بچپن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابینا ہو گئے. ان کی والدہ رو رو کر دعا کرتی تھی، اللہ سے مانگتی تھی. ایک مرتبہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں فرما رہے پریشان نہ ہو
اللہ کے بیٹے کو بنا کے لٹا دے گا، اللہ کے بیٹے کے بنا کے لٹا دے گا، پریشان نہ ہونا لگا۔ بس وہ ایسے ہی کہ جیسے وہ اٹھی دیکھا تو وہ بیٹے بھاگ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، چلتے رہے الحمدللہ، خود ہی جا رہے ہیں۔ اور فرمایا بنائی پھر اتنی اتنی امام بخاری رحمۃ اللہ کی بنائی اتنی تیز تھی کہ یہ تاریخ کبیر، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے چاند کی روشنی میں لکھی، چاند کی روشنی میں تاریخ اتنی بنائی تیز عطا فرمائی کہ چاند کی روشنی میں وہ لکھی کام۔ اللہ اپنی محنت بہرحال یہ سب کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اور بھی ہیں، سبھی ہیں۔ جزاک اللہ۔ الفصل الثانی فی احوال الجامع الصحیح، الفصل الثانی فی احوال الجامع الصحیح۔ اب آگے دیکھیں فسماہ مؤلفہ، کیا معنی ہے؟ مؤلف نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ بخاری شریف کا پورا نام کیا ہے؟ ہاں وہی نام، پورا نام یہ یاد رکھیں، بخاری شریف کا پورا نام یہ ہے۔ کون سا؟ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، پورا نام یہ ہے۔ جزاک اللہ۔ اور علماء کا اتفاق نقل کیا ہے، واتفق العلماء على ان اصح الكتب مصنفت صحیح البخاری، کہ بے شک ان اصح الكتب المصنفہ صحیحا البخاری و مسلم، کہ جو صحیح احادیث میں صحیح احادیث کی روایات میں جتنی کتابیں تصنیف کی گئی ہیں ان میں سے سب سے صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ بخاری اور مسلم۔ اور اس پر بھی جمہور کا اتفاق ہے کہ صحیح بخاری ان دونوں میں سے پھر آگے مقام صحیح بخاری کا زیادہ ہے نا، صحیح اور مسلم اور بخاری شریف میں سے کس کا مقام صحت کے اعتبار سے بخاری شریف کا زیادہ ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ آگے پھر لکھا ہے یعنی اس کی تصنیف کا سبب، اس کی تالیف بھی کیفی۔ فقال بخاری رحمہ اللہ تعالی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کنت عند اسحاق ابن راہوے، عند اسحاق ابن راہوے، کہ میں امام اسحاق ابن راہوے کے پاس تھا۔ فقال لنا بعض اصحابنا، ہم میں سے بعض صاحب نے کہا، لو اگر تمنی کے لیے ہو پھر مانا کہ کاش کہ تم جمع کر لو ایک کتاب، کاش کہ تم ایک ایسی کتاب، ایک ایسی مختصر کتاب جمع کر لو جس میں پھر صحیح حدیث ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث۔ لو جمعتم کتابا مختصرا فی الصحیح لسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ تم جمع کرو ایک کتاب، ایک مختصر کتاب صحیح میں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جمع ہوں۔ فوقع ذلک فی قلبی، جب میں نے یہ بات سنی تو میرے دل میں داعیہ پیدا ہوا اور واخذت فی جمع ھذا الکتاب، اور میں اس کتاب کو جمع کرنے میں لگ گیا۔ اور اللہ اپنی میں وروی من جہات،
قال صنفت کتاب صحیح، یہ صحیح یعنی بخاری شریف کتنے عرصے میں لکھی بدلا؟ ہاں نہیں، ستہ کا لستہ عشرہ کتنی؟ لستہ عشرہ کا معنی کیا ہے؟ 16 سال میں لکھی ہے۔ خرجته من 600,000 حدیث، اور یہ اس کی حدیث کو نکالا ہے کتنی حدیث سے؟ 6 لاکھ حدیث یاد رکھنا، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی، ان میں سے یاد رکھنا ان حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ بخاری شریف دونوں جلدوں میں کل حدیث کی تعداد کتنی ہے؟ کل حدیث یہ آگے لکھا ہے نا، آگے 7,275، 7,275 بھول بھی جائیں تو یہاں آگے لکھا ہوا ہے کتنی؟ 7,275، اور مقررات کو حذف کر دیں پھر کتنی ہے؟ نہیں پھر 4,000 نہ ہوا ہے، 9 نہیں ہے بحسب المقرراتی نہ ہو 4,000، کیا معنی؟ اگر مقررات کو حذف کر دیں پھر کتنی ہو گیا؟ 4,000۔ ہاں جو تعلیقات کی حدیث کو اگر ملا لیں، تعلیقات کی حدیث جو بخاری شریف میں بغیر سند کے بھی احادیث ذکر ہیں، بغیر ان کو تعلیقات کہا جاتا ہے، جو بغیر سند کا ذکر ہے ان کو اگر ساتھ ملا لیں پھر تقریباً 9,000 بھائی بات ذہن میں آ گئی۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ما وضعت فی کتاب صحیح حدیثا، جب بھی میں یہ بخاری شریف کی کسی حدیث شریف کو لکھتا، الا اغتسلت قبل ذلك، اس سے پہلے غسل کرتا، میں حدیث شریف کو لکھنے سے پہلے غسل کرتا، اور پھر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے آگے، اور پھر اس کے بعد حدیث شریف کو لکھتا ہے۔ بھائی کتنے خلوص سے، اور کتنے یہ جو تقویٰ ہوتا ہے، جو مصنف کا جو تقویٰ ہوتا ہے اس کا اثر پھر بھائی ان کی تصنیفات میں، تمام کام میں ان کا اثر ہوتا ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خلوص، ہر حدیث شریف کے لکھنے سے پہلے غسل کیا، وضو نہیں، غسل کیا ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر اس کے بعد ہے اس کو اس میں کیوں نہ پھر اللہ پاک اللہ قبول عطا فرمائے اپنی رحمت سے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور باقی اس کے جو بخاری شریف کے تراجم ہیں، ہاں یہ ریاض الجنہ میں لکھے ہیں، لکھا ہے بین قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و منبرہ کان یصلی لکل ترجمۃ رکعۃ، ہر ترجمہ لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے آ کرنا۔ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ کچھ خیر کچھ آئی گیا الحمدللہ۔ ہم ایک یہ بھی ہے، یہ بھی روایت کی گئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، گویا کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اور گویا کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، مروحۃ اذب عنہ، یا رکھنا میں پنکھا جھل رہا ہوں، پنکھے کے ذریعے آپ کے جسم اطہر پر بیٹھنے والی جو مکھی ہیں ان کو دور کر رہا ہوں، آپ آرام فرما ہیں، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں، اور میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے، اس پنکھے کے ذریعے حضور کے جسم اطہر پر ہے کوئی مکھی والا بیٹھ رہی ہے تو پنکھے کے ذریعے ان کو دور کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ خواب دیکھا، تو پھر میں نے بعض معبرین سے خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں سے سوال کیا، تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر ہی دی، انت تذب عنہ الکذب، کہ آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ سے آگے کذب کو دور کریں گے اور کذب کو ہٹائیں گے۔
یعنی اس کی تعبیر یہی ہے کہ اللہ پاک کی ذات آپ سے یعنی صحیح حدیث کو جمع کرنے کا کام لیں گے، جو صحیح ہوں آگے یعنی کذب کو دور کرنے کا اللہ کام لیں گے. فہذا الذی حملنی علی اخراج الصحیح، یعنی یہ خواب بھی ذریعہ بنی صحیح حدیث کو، صحیح حدیث کا انتخاب پر یاد کرنا ہے کہ اللہ آپ سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے کذب کو دور کرنے کا اللہ کام لے گا. اس لیے کہتے ہیں پھر میں نے یعنی اپنی مبارک حدیث کتاب میں صحیح حدیث کو جمع کیا. لیکن تھوڑا بہت میں نے کچھ آپ کو حوالہ یہاں کتاب سے حافظ بھی ہیں، بھول بھی جائیں تو یہاں سے بھی آپ دیکھ کر مطالعہ کر سکتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اور بھی چیزیں ہیں، چلو جتنا ہو جائے اللہ قبول فرمائے. الحمدللہ. اب آپ نے کتاب کے اندر کہاں تک پہنچے تھے بھائی؟ شروع سے میں نے کہاں تک ذرا کتاب میں آ جاؤ. سبق کہاں چل رہا تھا؟ سبق وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ کا معنی کیا ہے؟ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ کا معنی کریں. کیا معنی؟ جس کی کس لفظ کا معنی کر رہے ہیں؟ جس کی تو وہی ہے، وہی کس کا معنی کر رہے ہیں؟ وہی کس کا معنی کر رہے ہیں؟ دھیان سے. انما لامرئ ما نویٰ، بے شک آدمی کے لیے جس کی وہ نیت کرے. تو جس کی کس لفظ کا معنی کر رہے ہیں؟ نوا کے بعد ہو ضمیر محذوف ہے. میں نے بتلایا تھا شاید قاعدہ. بھائی آپ نے ہدایت النحو کے حوالے سے بتلایا تھا نا کیا وَيَجُوزُ حَذْفُ الْعَائِدِ مِنَ اللَّفْظِ إِنْ كَانَ مَفْعُولًا. ہدایت النحو میں دیکھ لیں آپ اسے موصول کی بحث میں وَيَجُوزُ حَذْفُ الْعَائِدِ کہ موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر کو حذف کرنا جائز ہے. ان کانا مفعولاً، اگر وہ مفعول کی ضمیر ہو. اب یہاں پر بھی انما لامرئ ما نویٰ، اصل میں کیا تھا؟ یہ نوا ہو تھا نہیں، وہ ضمیر مفعول کی ہے تو اس کو حذف کرنا جائز ہے. لہذا کہ وہاں لکھا من اللفظ دون المعنی، نیچے بین السور لکھا دون المعنی، یعنی معنی میں حذف نہیں کریں گے، لفظوں سے حذف کریں گے. اور یہاں کیا معنی کریں گے؟ بے شک آدمی کے ایک لفظ کا ترجمہ انما لامرئ، بے شک آدمی کے لیے. یہ کس کا معنی کر رہے ہیں؟ یہ لامرئ ان کا معنی ہے. ما وہ ہے، وہی چیز ہے. یہ کس کا معنی ہے؟ یہ ما کا معنی ہے. جس کی، یہ کس کا معنی ہے؟
ہو ضمیر کا جو بعد محذوف ہے، نیت کی، یہ کس کا معنی ہے؟ ہاں، اس نے نیت کی، اس یہ کس کا معنی ہے؟ ہاں؟ نوا کے اندر جو ہوا ضمیر ہے ترجمہ تحت لفظ، پتہ چل رہا ہو کہ ہم کس لفظ کا ترجمہ کر رہے ہیں تو بھائی بادر ان نمال بے شک آدمی کے لیے وہ ہے وہی کچھ جس کی اس نے نیت کیا کام۔ فمن کانت ہے اگر فمن کانت ہجرت ہو الی دنیا یصیبها آگے او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ تو بھائی کو ذہن میں آگے بڑھنا، پھر آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہجرت کتنی قسم پر ہے؟ ہجرت کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر ہے، ایک ہے ہجرت حقیقی اور ایک ہے ہجرت مجازی۔ ہجرت دو قسم پر ہے، ایک ہے ہجرت حقیقی اور ایک ہے ہجرت مجازی۔ ہجرت حقیقی کہتے ہیں ترک معصیت کو، ہجرت حقیقی کہتے ہیں ترک معصیت کو، گناہوں کو چھوڑنا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے المہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ، المہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ، کہ مہاجر وہ ہے المہاجر من ہاجر، مہاجر وہ ہے جو ان باتوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ہجرت حقیقی کہتے ہیں ترک معصیت کو، گناہوں کو چھوڑنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا، عرض کرتا رہتا ہوں تھوڑے بہت یہ گناہوں کے جھونکے خیالات وساوس آتے رہتے ہیں۔ میرے حضرت فرمانے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، کسی نیک کام میں لگا دیں، جتنا مصروف اتنا ہی محفوظ، وہ خیال آئے گا چلا جائے گا۔ تو جو بدل لیں، کسی جائز کام میں لگ جائیں، تنہائی کو ختم کر دیں، کسی جائز کام میں لگ جائیں تاکہ دھیان بدل جائے گا۔ اور طلباء کے لیے تو گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں، اللہ نے جس نیک مقصد کے لیے قبول فرما رکھا ہے اس میں اپنے آپ کو اتنا کھپا دیں کہ دوسری چیز کی فرصت نہ رہے کرنا۔ اب آپ دیکھو اگر مطالعہ کریں، ابھی یہ کتابیں ہیں، اگر مطالعہ کریں تو ایک کتاب بھی آپ کو فائل نہ کرے کرنا، اس کا حاشیہ دیکھیں، بین السطور دیکھیں، کہاں فرصت ملے گی کرنا۔ تو ہجرت حقیقی کہتے ہیں ترک معصیت، ایک ہجرت مجازی۔ ہجرت مجازی اس کی تین قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ دیکھو نمبر ایک انتقال من دار الفساد الى دار الاسلام۔ کیا معنی انتقال من دار الفساد الى دار الاسلام؟ انتقال من دار الفساد الى دار ہجرت کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے انتقال من دار الفساد الى سلام، جیسے انتقال من پاکستان، جیسے ہندوستان سے پاکستان کی طرف منتقل ہونا، ایک دار الاسلام مسلمانوں کا گھر۔ نمبر دو انتقال، پہلا کون سا تھا؟ دار الاسلام، نہیں پہلا اور تھوڑا سا اور پہلا انتقال من دار الکفر الى دار الاسلام، یہ رکھنا
انتقال من دار الکفر الی دار الاسلام، انتقال من دار الکفر الی دار الاسلام، کہ دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف منتقل ہونا ہے. انتقال من دار الکفر الی دار ہاں انتقال من دار الکفر الی دار الاسلام، جیسے کہ انتقال من الہندوستان الی الپاکستان، ہندوستان دار الکفر ہے اور یہ دار الاسلام، پاکستان دار الاسلام ہے. دوسری قسم انتقال من دار الفساد انتقال الی دار الامن، انتقال من دار الفساد الی دار الامن. اب یہاں ہے تو یہ دار الاسلام تو ہے، لیکن امن و امان تو اب تو ہر کچھ تھوڑا بہت امن و امان ہے، لیکن عام طور پر یہاں پر امن و امان نہیں. اور سعودی عرب ہے، سعودی عرب آگے ہمارے حضرت فرمانے لگے، سلمان القاضی صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے سعودی عرب میں بھی نہیں پہلے امن نہیں تھا، جاگا سعودی عرب میں پہلے امن نہیں تھا. بعض دفعہ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے، مدینہ منورہ ان کے لیے جانا مشکل ہوتا، راستے میں لوٹ لیتے تھے اگر. ہاں اب تو اللہ کا شکر ہے. پھر یہ آل سعود کی حکومت آئی، انہوں نے پھر وہاں پر حدود شریعہ کا نفاذ کیا، اس کی برکت سے اللہ نے پورے علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دیا، اور رات کو دن کو جہاں بھی آپ سفر کرنے کو مشکل نہیں آتا. اللہ کہیں کوئی کدوا واقعات پیش آ جائیں غلط بات ہے، ورنہ دار الامن ہے. یا دن کو سفر کریں، رات کو سفر کریں، پورے علاقہ امن کا گہوارہ. انتقال من دار الفساد الی دار الامن، امن کی طرف. جیسے انتقال من الپاکستان الی السعودیہ، جیسے مکہ مکرمہ پاکستان سعودیہ سے چلے جائیں، وہاں دار الامن ہے. اور تیسری قسم انتقال من مکہ الی مدینہ، مکہ الی مدینہ، جیسے فتح مکہ سے پہلے صحابہ کرام پر ہجرت کرنا فرض کیا گیا. یعنی مکہ مکرمہ کے فتح ہونے سے پہلے صحابہ کرام پر ہجرت کرنا فرض تھی، اور مکہ مکرمہ کے فتح ہونے سے پہلے صحابہ کرام پر ہجرت کرنا فرض تھی، لیکن فتح مکہ کے بعد وہ ہجرت ختم ہوئی. لا ہجرت بعد الفتح، اب کیونکہ اب مکہ مکرمہ وہ دار الامن بن گیا ہے. پہلے تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا فرض تھی، لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، دار الامن بن گیا، اب وہاں اب یہ ہجرت کا حکم منسوخ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بھی امن کا گھر بن گیا. بھائی کی بات ذہن میں آ گئی. میں کیا کر رہا تھا، ہجرت کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہاں پہلی کون سی تھی؟ نہیں پہلے ہاں انتقال من دار الکفر الی دار الاسلام، جیسے انتقال من الہندوستان الی الپاکستان. نمبر 2 انتقال من دار الفساد الی دار الامن، جیسے انتقال من الپاکستان الی السعودیہ. تیسری انتقال من مکہ الی مدینہ، جیسے بھائی ذہن میں آگے بتا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ. اب اگلی حدیث بھی آپ نے شروع سے، اب انشاءاللہ ایک حدیث شروع سے چلتے رہیں گے آہستہ آہستہ، آگے بھی چلتے رہیں گے، اور پیچھے سے انشاءاللہ تھوڑا بہت ذکر خیر جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا ہو جائے گا انشاءاللہ کی رحمت سے.